बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमरात 30 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं यूरोप की सूरत हाल। रूस और यूक्रेन जंग को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम मिडिल ईस्ट पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि यूक्रेन और रशिया जंग को लेकर आर्टिकल 5 फिर से खबरों में है। आर्टिकल 5 के इतलाक को लेकर नेटो मेंबर कंट्रीज के दरमियान फिर से एक बहस चल रही है। बहस क्यों चल रही है उसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का हमला रशिया का रिपोर्ट हुआ है। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तो बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं कि बस बहुत हो चुका, रशिया ने तमाम रेड लाइन्स क्रॉस कर ली हैं और अब अगर आर्टिकल 5 इम्प्लीमेंट नहीं होता तो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का क्या रद्द-ए-अमल है ये आर्टिकल 5 की इस बहस में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहां पर खड़े हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी गुज़िश्ता दिनों आपको मालूम है कि यूक्रेन के सदर ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है ओवल ऑफिस के अंदर, जब ये लिंडसे ग्राहम के फ्यूनरल में शिरकत करने के लिए गया हुआ था। और अमेरिका पहुंचने से कबल यूक्रेन की जानिब से मॉस्को पर 400 ड्रोन्स फायर किए गए थे और उसके बाद यूक्रेन के सदर का तैयारा जो है उसने वाशिंगटन डीसी लैंड किया था कार्ड्स लेकर। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना कि तुम्हारे पास कार्ड्स नहीं है, तो यूक्रेन के सदर ये बहुत बड़ा हमला मॉस्को के ऊपर करने के बाद अमेरिका पहुंचे कि देखो कितने कार्ड्स हैं मेरे पास, 400 ड्रोन्स मार कर आया हूँ रशिया की दारुल हुकूमत मॉस्को पर। अच्छा, वापसी पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस मिले। सबसे पहला सरप्राइज तो ये मिला कि रशिया ने 3 सेटलमेंट्स को कंट्रोल कर लिया इस दौरान, जिस दौरान यूक्रेन के सदर अमेरिका में थे, इस फ्यूनरल में थे, इस सेरेमनी के अंदर थे, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें कर रहे थे और कुछ मांग रहे थे। मिला क्या है वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। खैर, रशिया की जानिब से 3 सेटलमेंट्स को कंट्रोल कर लिया गया और रशिया की फौजें जो इनकी पेस है, रशिया की फौजों की जो रफ्तार है वो तो बहुत स्लो रही 4 साल से तवील इस जंग के दौरान, लेकिन इन दिनों रशिया की फौजों की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ नज़र आ रही है। जो 3 सेटलमेंट्स हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया कि हमने कंट्रोल की हैं। और ये मनाज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ताबड़तोड़ हमले रशिया के यूक्रेन की फ्रंट लाइन्स के ऊपर, ताबड़तोड़ हमले रशिया की जारी हैं। ना सिर्फ यूक्रेन की फ्रंट लाइन्स के ऊपर बल्कि ब्लैक सी के अंदर भी जो यूक्रेन के जहाज़ हैं, जो यूक्रेन के टैंकर्स हैं, उनको रशिया की जानिब से बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, ये जहाज़ों के ऊपर हमलों की लड़ाई आपको मालूम है कि ये काफ़ी दिनों से, बल्कि यूँ कह लेंगे काफ़ी हफ्तों से ये लड़ाई तो जारी है कि यूक्रेन की जानिब से रशिया के टैंकर्स को टारगेट किया जा रहा है, फिर रशिया की जानिब से यूक्रेन के टैंकर्स को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब से यूक्रेन ने ईरान के जहाज़ को टारगेट किया है उसके बाद रशिया के हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यूक्रेन के टैंकर्स को, यूक्रेन के जहाज़ों को रशिया की जानिब से बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। और रशिया लग यूँ रहा है कि वो कहते नहीं है कि बोलो कम और काम ज़्यादा करो, तो रशिया बोल नहीं रहा, धमका नहीं रहा डोनाल्ड ट्रंप की तरह। व्लादिमीर पुतिन जो है वो इस तरह की बातें नहीं कर रहे कि तुमने ईरान के जहाज़ को टारगेट किया अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की बातें व्लादिमीर पुतिन की जानिब से बिल्कुल नहीं की गई, लेकिन इस तरह के हमले अब बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं रशिया की जानिब से यूक्रेन के जहाज़ों के ऊपर। ना सिर्फ यूक्रेन के जहाज़ों के ऊपर बल्कि यूक्रेन के शहरों के अंदर आग लगी हुई है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि यूक्रेन के निप्रो रीजन के अंदर और यूक्रेन के लवीव रीजन के अंदर रशिया की जानिब से 280 ड्रोन्स और 70 मिसाइल फायर किया गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक 280 में से 260 ड्रोन्स को तो मार गिराने का दावा यूक्रेन के सदर की जानिब से सामने आया है, लेकिन ये जो 70 मिसाइल थे इनमें से ज़्यादातर जाकर लगे हैं, अपने टारगेट को हिट किया है। यही वजह है कि 8 हलाकतें और 48 जख्मी यूक्रेन के, मैंने आपको बताया कि लवीव रीजन के अंदर और निप्रो रीजन के अंदर 8 हलाकतें और 48 जख्मी भी रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, लवीव रीजन आपको मालूम है, ये मैं आपको नक्शे के ऊपर दिखा रहा हूँ कि यूक्रेन का जो लवीव रीजन है ये किसको बॉर्डर करता है, ये पोलैंड को बॉर्डर करता है। नेटो मुल्क पोलैंड को ये लवीव बॉर्डर करता है और पोलैंड के अंदर ही मौजूद थे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वापसी पर जब लिंडसे ग्राहम के फ्यूनरल से वापस आए तो पोलैंड ब्रेक लगाई और पोलैंड के जो सरबराहान हैं उनसे यूक्रेन के सदर ने मुलाकात की। हालांकि बड़ी टेंशन चल रही है पोलैंड और यूक्रेन के दरमियान। मैं आपको बता दूं कि कई महीनों से बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, कई महीने तो छोड़ दें, कई सालों और कई दहाइयों से पोलैंड और यूक्रेन के दरमियान एक टेंशन तो मौजूद है। और उसकी वजह आपको मालूम है कि जो वेस्टर्न यूक्रेन है ये पोलैंड का हिस्सा हुआ करता था जंग अजीम तोम से कबल, ये पोलैंड का हिस्सा हुआ करता था, फिर ये यूएसएसआर का हिस्सा बन गया। जो यूक्रेन एसएसआर है
یہ اس میں شامل ہو گئے تھے، یہ علاقے جس میں لویو بھی ہے۔ تو اس معاملے کو لے کر پھر یوکرینیوں کی جانب سے پولش جو فوجی ہیں ان کو بہت زیادہ مارا گیا تھا، ان کے درمیان بڑی جنگیں ہوئی تھی، تو ان کے درمیان بڑا اختلاف بھی رہتا ہے، اور ان دنوں اختلاف بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ ایون کہ پولینڈ کی جانب سے جو پولینڈ کے نئے صدر ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ دنوں انہوں نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو دیا گیا ایوارڈ جو پچھلے صدر کی جانب سے دیا گیا تھا، جو ڈوڈا کی جانب سے دیا گیا تھا، آرڈر آف دا وائٹ ایگل، یہ واپس لے لیا۔ پولینڈ کے نئے صدر نے یوکرین کے صدر سے آرڈر واپس لے لیا، کیونکہ یوکرین کے صدر نے اپنے ملک کے اندر یوکرین کی آرمی کے ایک یونٹ کا نام اسی یونٹ کے نام پر رکھ دیا تھا جس یونٹ نے پولش آرمی کو مارا تھا۔ ماضی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے درمیان بہت ساری جنگیں ہوئی تھی، تو ان کے درمیان بہرحال بہت زیادہ ٹینشنز چل رہی ہیں ان دنوں، اور ان ٹینشنز کے دوران یوکرین کے صدر نے یوں کہہ لیں کہ پہلا دورہ کیا ہے، اپنا جو ایوارڈ ہے، جو اپنا میڈل ہے وائٹ ایگل، وہ واپس کرنے کے بعد یوکرین کے صدر نے دورہ کیا پولینڈ کا اور اپنے ملک واپس پہنچے۔ تو خبر یہ ملی کہ جو رشیا کے حملے رپورٹ ہوئے ہیں، جو 70 میزائل رشیا کی جانب سے فائر کیے گئے ہیں، تو ان میں سے ایک میزائل پولینڈ کے اندر بھی جا کر لگا ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں مناظر کہ پولینڈ کے اندر کافی آگے تک یہ میزائل گیا ہے۔ ظاہر ہے میزائل تھا، یہ ڈرون نہیں تھا۔ پہلے ماضی میں پولینڈ کے اندر بھی، رومینیا کے اندر بھی، بالٹک کنٹریز کے اندر بھی رشیا کے ڈرونز تو داخل ہو رہے ہیں، لیکن یہ میزائل داخل ہوا پولینڈ کے اندر، یہ رشیا کا میزائل ہے، اور کافی بڑا ایک گڑھا بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی بڑا ایک گڑھا بھی پڑ گیا ہے، لیکن کیجوالٹیز رپورٹ نہیں ہوئی، کیونکہ فیلڈز کے اندر، کھیتوں کے اندر یہ رشیا کے جو میزائل ہے وہ جا کر لگا ہے۔ لیکن نیٹو کنٹریز اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ابھی تو کھیتوں میں جا کر گرا نا، رشیا کا میزائل اگر کسی بلڈنگ کے اوپر جا کر گر جاتا تو بلڈنگ کو تو تباہ کر دینا تھا، اور اس میں جو لوگ ہوتے وہ بھی مارے جاتے۔ تو اس سے پہلے کہ رشیا کا کوئی میزائل نیٹو کنٹریز کی کسی بلڈنگ کو ٹارگٹ کرے تو ہمیں سیریس ہونا پڑے گا، نیٹو کے آرٹیکل 5 کو لے کر ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ تو اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں نیٹو کنٹریز کے درمیان، لیکن نیٹو کا آرٹیکل 5 آپ کو معلوم ہے کہ نہ ماضی میں کبھی امپلیمنٹ ہوا اور نہ اب لگ رہا ہے کہ نیٹو کا آرٹیکل 5 امپلیمنٹ ہوگا۔ حالانکہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی بڑا زور لگا رہے ہیں، بڑا رونا رو رہے ہیں کہ جناب جانیں ضائع ہو رہی ہیں، معصوم شہری مارے جا رہے ہیں، پھر نیٹو کنٹریز کا جو ایئر سپیس ہے اس کو بھی بہت زیادہ رشیا کی جانب سے وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہی صحیح وقت ہے ایک تو یوکرین کی مدد کرنے کا، یوکرین کو پیسے دینے کا، یوکرین کو اسلحہ دینے کا، اور پھر یورپین کنٹریز کو بھی خود سنجیدہ ہونا پڑے گا جس طرح کی حرکتیں رشیا کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ تو نیٹو کے آرٹیکل 5 کو لے کر یوکرین کے صدر کی جانب سے بھی مشورے دیے گئے ہیں کہ بس جناب تمام ریڈ لائنز کراس ہو گئی ہیں، اور اب اگر نیٹو کنٹریز آرٹیکل 5 کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو کب امپلیمنٹ کریں گے؟ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال پوچھا گیا کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کانفیڈنس جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو گیا ہے۔ تو کیا اس طرح کی بات ہوئی ہے ملاقات کے دوران کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی جو ہے وہ مزید کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، مزید اچھلتے پھر رہے ہیں؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا جواب دیا گیا ہے، سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ How was your meeting with President Volodymyr Zelensky yesterday? It was good. Do you see a time scale for getting No, it was good. Look, he's out doing his thing. I'd like him to end the war. So it's very simple. I get along with both. I get along with President Putin. I get along with President Zelensky. And like I told him, I want to end the war, get the war ended. Thousands of people, 25,000 people died last month. That's standard. And it's not acceptable. So I said, just end the war. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ میری یوکرین کے صدر سے یہ بات ہوئی ہے، میں نے یوکرین کے صدر کو یہ کہا ہے کہ بس اس جنگ کو بند کرو، اور اس جنگ کو بند ہونا چاہیے کیونکہ ہزاروں جانیں ضائع ہو رہی ہیں، تو اس جنگ کو مزید نہیں جاری رکھنا چاہیے۔ یوکرین کے صدر سے امریکہ کے صدر کی یہ بات ہوئی ہے۔ حالانکہ یوکرین کے صدر ایئر ڈیفنس سسٹمز مانگنے کے لیے گئے تھے، پیٹریوٹس مانگنے کے لیے گئے تھے، اور اپنے ڈرونز دینے کے لیے گئے تھے، لیکن یہاں پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، آپ کو معلوم ہے کہ رشیا یوکرین جنگ کو لے کر اس کا سٹانس جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا، بلکہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ یہ جو میونیشنز کی شارٹیج ہے امریکہ کو ان دنوں، آپ کو معلوم ہے کہ اسلحے، گولے بارود اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کی کمی کا سامنا ہے، اور اس کی ذمہ داری ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن پر عائد کی، یوکرین جنگ پر عائد کی کہ یوکرین جنگ کے اندر جھونک دیا
تو اب ایران سے لڑنے کے لیے ان کے پاس اسلحہ بہت کم ہے، یا پھر اپنے ایلائز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کے پاس اسلحہ بہت کم ہے، تو یوکرین کو یا یورپ کو تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے امریکہ نہیں آئے گا نا۔ تو یہ جو آرٹیکل 5 کی بحث چل رہی ہے یا جو باتیں چل رہی ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ صرف باتوں کی حد تک محدود ہیں۔ یہ میزائل گرتے رہیں گے، رشیا کے پولینڈ کے اندر بھی گرتے رہیں گے، رومینیا کے اندر، بالٹک سٹیٹس کے اندر بھی گرتے رہیں گے، لیکن وداؤٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یہ نیٹو کا الائنس از ایکول ٹو آرٹیکل 5 ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ نیٹو کا الائنس از ایکول ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، نیٹو کا الائنس از ایکول ٹو ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹانس میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹورڈز یورپین کنٹریز یا یوکرین کی اس طرح کا سٹانس ہے کہ پولینڈ کے اندر رشیا کے میزائل جا کر گر رہے ہیں، ڈرونز کے بعد میزائل جا کر گر رہے ہیں، لیکن اس کے کان پر جوں بھی نہیں رینگ رہی ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نیٹو کنٹریز نے مشرق وسطیٰ کے اندر ساتھ نہیں دیا، تو اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ روس کے خلاف یورپ کا ساتھ نہیں دے رہا۔ یہاں تک کہ لنسی گرام، میں آپ کو بتا دوں کہ لنسی گرام جس کی آخری خواہش کہہ لیں، کیونکہ اس نے مرنے سے چند گھنٹوں قبل یوکرین کے دارالحکومت کیو کا 10واں دورہ کیا تھا، اور وہاں پر اس نے گفتگو کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں اور میں واپس جا رہا ہوں اور میں کانگریس کو قائل کروں گا کہ رشیا کے خلاف جو ہے وہ سینکشنز ایکٹ پاس کیا جائے، اور یہ لنسی گرام کی آخری خواہش تھی، اور وہ اس کے مرنے کے بعد پوری ہوئی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ لنسی گرام کے فیونرل کے فوراً بعد کانگریس نے جو بل تھا، جو لنسی گرام نے جس کی خواہش کا اظہار کیا تھا، تو اس بل کو کانگریس نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی موجودگی میں پاس کر دیا۔ ظاہر ہے کہ لنسی گرام کی آخری خواہش تھی، اور اس بل کو نام بھی دیا گیا لنزے گرام سینکشننگ رشیا ایکٹ 2026 کا نام دیا گیا اس بل کو، اور یہ بل جو ہے وہ پاس کر دیا گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس بل کے تحت نہ صرف رشیا کے اوپر پابندی عائد کی جائے گی، پابندیاں عائد کی جائیں گی، بلکہ وہ کنٹریز جو رشیا کے ساتھ کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں، رشیا کا تیل لے رہے ہیں، جیسے چائنا ہے یا پھر بھارت ہے، تو ان کے اوپر بھی امریکہ کی جانب سے ٹیرفز عائد کیے جائیں گے جو کنٹریز رشیا کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں۔ تو یہ بل کی میں نے آپ کو سکین کر کے تفصیلات بتا دیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ سے جب سوال پوچھا گیا صحافی کی جانب سے کہ جناب لنزے گرام کا جو بل ہے وہ پاس ہو گیا، آخری خواہش اس کی پوری ہو گئی، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اٹ وازنٹ نیسیسری، یہ ضروری نہیں تھا، ہاں ضروری یہ ہے کہ اس بل کے اندر ایران کو بھی شامل کیا جائے، یعنی کہ رشیا اور ایران کے اوپر پابندیاں، نہ صرف پابندیاں بلکہ ان کنٹریز کے اوپر ٹیرفز عائد کیے جائیں جو ایران کے ساتھ بھی کاروبار کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Well, it's necessary. I mean, it shouldn't be necessary, to be honest, but if it's necessary, I'd like to, are you talking about the Lindsey Graham? Yeah. So I'd like them to add Iran as tariffs, not just as sanctions. I think it's important. That's what Lindsey wanted, because I heard that they have tariffs on Russia, but not on those 5 countries with having to do with Iran. I'd like to see tariffs on Iran. It would make it much stronger. So perhaps you're very good at this. You can maybe tell them. I think they should put in for Russia, but I think they should put in for Iran. And that's really what Lindsey wanted. Yeah. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے صحافی کے سوال پر جو لنزے گرام سینکشننگ رشیا ایکٹ 2026 سے متعلق سوال تھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے جواب میں کہا کہ اٹ وازنٹ نیسیسری، یہ ضروری نہیں تھا۔ ہاں اب ضروری یہ ہے کہ اس بل کے اندر ایران کو بھی شامل کیا جائے، ایران کے اوپر بھی پابندیاں عائد کی جائیں، ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے کنٹریز کے اوپر بھی ٹیرفز وغیرہ عائد کیے جائیں۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ میں آپ کو بتا دوں کہ اس بل کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بل کے راستے میں جو بل آلریڈی پاس ہو چکا ہے کانگریس کے اندر، میں نے آپ کو بتایا، اور جو ڈیموکریٹس ہیں، ایون کہ جو ریپبلکنس ہیں، وہ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جب بھی رشیا کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے لگتے ہیں ہم، تو ڈونلڈ ٹرمپ درمیان میں ایران کو لے کر آ جاتا ہے، مشرق وسطیٰ کو لے کر آ جاتا ہے، تو یہ یورپ اور مشرق وسطیٰ کے تنازع کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے یہ جو جھگڑا ہے یہ ان کے درمیان بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ دیکھ رہے ہیں رشیا سے یورپ کو مار پڑتے دیکھ رہا ہے، اور یورپین کنٹریز مار پڑتے دیکھ رہے ہیں نیٹو کنٹریز کے، ایران سے امریکہ کو مار پڑ رہی ہے، نیٹو ممبر کنٹری امریکہ کو مار پڑ رہی ہے، لیکن کوئی نیٹو کنٹری درمیان میں نہیں آ رہا۔ یوکرین درمیان میں آنے لگا تھا، لیکن یورپ کی جانب سے یوکرین کو بھی شٹ اپ کال دے دی گئی کہ وہاں نہیں جانا آپ نے، اور اپنی جنگ پر فوکس رکھنا ہے۔
और यही वजह है कि यूक्रेन की जानिब से, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया कि ईरान से माफ़ी मांग ली गई। एक तरह से यूक्रेन ने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया और यूक्रेन ने कहा कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए और अमन होना चाहिए मशरिक वस्ता के अंदर, और मुआवजा भी यूक्रेन देगा। जो ईरान के जहाज़ को यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया गया है, तो मुआवजा यूक्रेन ईरान को देगा। और यूरोप और यूक्रेन ने खुद को मशरिक वस्ता जंग से अलग कर लिया है, लेकिन अमेरिका और अमेरिका के जो दीगर इत्तेहादी हैं, जो अरब इत्तेहादी हैं, अब वो ईरान के खिलाफ जंग जारी रखे हुए हैं, हमले जारी रखे हुए हैं। और उधर से मैं आपको बता दूं कि ईरान के साथ भी एक के बाद एक ईरान के जो इत्तेहादी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, एक के बाद एक वो भी ईरान के साथ आकर खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। रशिया और चाइना को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। रशिया और चाइना की मदद को लेकर बहुत बड़े इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं, और इन बहुत बड़े इंकशाफात पर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है, जो कि अगली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।